نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں جامع صورت اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ وہ صورت اکثر میرے بہن بھائیوں کو یاد بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو یاد بھی ہے، بلکہ گھروں میں ہماری خواتین اکثر پڑھتی بھی ہیں۔ بڑی جامع صورت ہے، بڑی بابرکت صورت ہے۔ ہم رات کو سونے سے پہلے اس کو تلاوت بھی کرتے ہوتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی یہ سورۃ الملک۔ اب اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کو سورۃ الملک کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ملک کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بادشاہی۔ اس صورت کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الملک رکھا گیا، جو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت، اس صورت کے فضائل کیا ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا، اس کے فوائد کیا ہیں۔ سورۃ الملک جو ہے ایک بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس کے بارے میں خاتم النبیین، میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ اس کی 30 آیتیں ہیں، جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ پڑھنے والا جو اس کو پڑھتا رہے اس کی کامل مغفرت ہو جائے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے گوشگوار کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک تلاوت نہ فرما لیتے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ میں نے ایک جگہ اور پہ پڑھا، فرمایا جس طریقے سے مرغی جو ہوتی ہے نا، مرغی وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، کوئی اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسی طریقے سے فرمایا سورہ ملک یہ اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گی۔ کوئی بچھو، کوئی سانپ قبر میں اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ بڑی بابرکت صورت، یہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس صورت میں بیان کیا ہے، اس صورت کے مضامین کیا ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم عربی تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، اس میں میرے اللہ کا ارشاد کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ سورۃ الملک میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دن اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اس کے اندر بالکل اندھے بہرے بن کر زندگی بسر کی، اندھے بن کر اور بہرے بن کر اللہ کو خوش نہ کیا، اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور زندگی تو گزرنے والی ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل و فہم سے کام لیا، جنہوں نے اپنی زندگی میرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری، اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، فرمایا ان کو اجر عظیم ملے گا، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو تو سلام پیش کیے جائیں گے، نذرانہ تحفے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے استقبال کیے جائیں گے، جنہوں نے عقل استعمال کر کے اپنے اللہ کو خوش کر لیا۔
اس صورت میں کائنات کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بیان بھی ہے، کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ مطلب یہ بتایا گیا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک اور صورت میں اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے نا، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، تو ڈرنا چاہیے، اپنے رب کی پکڑ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ میرے اللہ کوئی پتہ نہیں کس وقت پکڑ لیں، میرے اللہ کوئی پتہ نہیں کس وقت میرے اللہ جو ہے نا اپنی رسی جو ہے وہ کھینچ لیں۔ اللہ تو رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ جا جا، میں نے راستے تمہیں دو دکھا دیے، ایک جہنم کا ایک جنت کا، اگر تو اچھا کرے گا تو تجھے جنت ملے گی، اگر تو اچھا نہیں کرے گا پھر تیرا انجام جہنم ہے۔ تو اللہ نے عقل بھی دی انسان کو، تو اللہ نے راستے بھی دکھا دیے۔ اب آگے انسان کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، اللہ کو راضی کر لے یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لے۔ تو یہ سورۃ الملک ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کی بخشش بھی کر دی جائے گی۔ اچھا، اس سورت کے علمی عملی نکات کیا ہیں؟ اس سورت کے علمی نکات کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ اس صورت میں جو بیان ہوا ہے، فرمایا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لے کر واضح کیا جائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آزمایا جائے۔ اس صورت میں یہ بھی حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی اس کے علم میں ہیں، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں نا وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ ہمیں قیامت کے دن کامیاب ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے ہمیں صرف تیاری کرنی چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کی ہم تیاری کریں۔ وہ بڑا سخت دن ہے، وہ آخرت کا دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ باپ بیٹے کا نہیں بنے گا، بیٹا باپ کا نہیں بنے گا، ماں بیٹی کی نہیں بنے گی، بیٹی ماں کی نہیں بنے گی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جو اپنے عمل کرے گا اس کو اپنے ہی عمل پہ مان ہوگا، اس کو اپنے ہی عمل نے بچانا ہے۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے۔ آخرت میں ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ یہ ہے سورۃ الملک، یہ ہمیں رات کو پڑھنی چاہیے۔ ہر بچے کو یاد کروائیں، اور بڑے بھی یاد کریں، چھوٹے بھی یاد کریں۔ بڑی بابرکت صورت ہے، اس کی برکات بھی ہیں، اور یہ میں نے اس کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ یہ بڑی ایک جامع صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں اس کا جو ہے نا معمول بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔